لفظ اللہ کے ساتھ، اس سے مراد یہ ہے اللہ 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 یا اللہ یہ کر ہوا گیا ہے نا. یہ ہمارے ہاں بھی کافی لوگ ہیں جو اللہ اللہ، واقعی اللہ اللہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، خالی اللہ کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے ذکر کا جو اصل مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف. جس کلمے سے نہ ہو وہ ذکر نہیں کہلائے گا. ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی جتنی بھی صفات ہیں ان صفات میں سے کوئی نہ کوئی صفات ضرور ذکر میں شامل ہے. یہ اللہ کا جو ذکر ہے یا خالی اللہ اللہ کا جو ذکر ہے یہ قطعی طور پر ذکر نہیں ہے. ائمہ سلف صالحین نے لکھا ہے اس کے اوپر. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے نے جب سے یہ صوفیہ آئے ہیں، اب یہ صوفیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا معنی کا مطلب، اس کا معنی کیا؟ اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے. یہ کوئی ذکر نہیں ہے. پہلی بات تو یہ اللہ وہی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جو کہتا ہے، یہ ہو کا ضمیر کدھر لوٹاتا ہے؟ کدھر لوٹاتا ہے؟ مشرک ہے نا، وہ بدعتی ہے. اب چونکہ وہ بدعتی ہے، جب ہو کا ضمیر کہہ رہا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ہو سکتا ہے عبدالقادر جیلانی کو کہہ رہا ہو سکتا ہے کہ علی حجویری لاہور والے کو کہہ رہا ہو کہ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، وہی اللہ. اللہ ہو کا معنی وہی اللہ ہے، وہی اللہ. بھائی وہی کیسے؟ تیری مراد کیا ہے؟ اللہ 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 کا جو ذکر کرتے ہیں انہوں نے لکھا ہے خالی اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. قرآن و حدیث میں کہیں بھی ثابت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اس وجہ سے ذکر اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات میں سے کسی نہ کسی صفت کے ساتھ ہونا چاہیے. لا الہ الا اللہ ہے، اللہ اکبر ہے، اور سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے. جتنے بھی اذکار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، کسی کے اندر بھی لفظ اللہ، لفظ جلالہ کہتے ہیں اس کو، لفظ جلالہ کے ساتھ صرف لفظ جلالہ کے ساتھ ذکر نہیں ہے، یہ ثابت نہیں. اگر اس مقلد کو کوئی دلیل ایسی مل جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، تو ہم پھر اس کو مان لیں گے، کیونکہ ہم تو حدیث کے دل دادا ہیں. تو یہ لفظ اللہ کی تعریف علماء نے کی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے یہ اللہ کے اسم ذات ہے. باقی جتنے نام ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے سارے ہی نام بڑے بھلے ہیں اور بڑے اچھے اور حسین ہیں. کسی بھی ناموں سے آپ اللہ کو پکارو. لیکن علماء نے ذکر کیا جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ کسی ایک صفت کی طرف، ایک رنگ کی طرف، ایک کیفیت کی طرف ہے. ستاریت عیبوں کو چھپانے والا، غفار گناہوں کو معاف فرمانے والا، قہار عذاب دینے والا، الملک اس کی سلطنت. تو ہر صفت جو ہے وہ ایک 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 خوبیوں کی طرف اشارہ کرتی ہے. لیکن اللہ جب بولتے ہیں تو اس میں یہ تمام کمالات جمع ہوتے ہیں. اس لیے حضرات صوفیہ کرام نے صفاتی ناموں کی تکرار کی بجائے اپنے حلقہ درس کے اندر اللہ 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 اس کی ضربے اور اس کے ورد کو سب سے زیادہ ترجیح دیا ہے. اس لیے کہ اس میں ذات ہے، اور اس اسم ذات میں وہ سارے رنگ، سارے کمال، سارے متفرق جو ذکر ہے وہ لفظ اللہ کو ذکر کر کے سب ادا ہو جاتا ہے. لفظ اللہ 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 کہہ کر یہاں پر میں گفتگو ختم کرتے ہوئے اس بات کو میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ میں نے آپ کے سامنے بات کی، لیکن بعض لوگوں نے، میں نے بعض لیکچر دیکھنے کا مجھے اتفاق ہوا تو اس میں حضرات صوفیہ پر بیجا اپنی طرف سے مفروضہ بنا کر تنقید کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا یہ لفظ اللہ اللہ ذکر تو کہیں ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لفظ اللہ اس میں مفرد کے ساتھ یعنی تنہا اللہ اللہ کہنا یہ ثابت نہیں ہے. اور جب بھی اللہ کو یاد کریں تو جملہ تام کے ساتھ یاد کریں، جملے کے ساتھ یاد کریں. وہ کہتے ہیں کہ جناب جیسے سبحان اللہ، یہ ان کا الزام ہے. ہمارا جواب اس پر ہے کہ سبحان اللہ خود جملہ نہیں. آپ نے جو یہ کہا نا کہ سبحان اللہ کو یاد کریں تو جملہ تام کے ساتھ یاد کریں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر عربی گرامر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سبحان اللہ خود جملہ نہیں، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور مضاف مضاف الیہ جملہ نہیں ہوتا کیونکہ جملہ مسند مسند الیہ ہوتا ہے. اس لیے قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے تفسیر بیضاوی کے اندر قرآن کی تشریح کرتے ہوئے سبحانک لا علم لنا اس کی تشریح کرتے ہوئے ذکر فرمایا. حضرت قاضی بیضاوی رحمہ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا، وہ فرماتے سبحان مصدر، سبحان یہ عربی گرامر کے ایک نقطہ سنیے پھر آگے ہم چلتے ہیں. فرمایا سبحان یہ مصدر ہے، یستعمل الا مضافا منصوبا باضمار الفعل، یہ قاضی بیضاوی لکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ سبحان یہ مصدر ہے اور اسم ہے. جب اس کو ذکر کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک فعل پوشیدہ ہوتا ہے، سبحت یا اسبح، یہ تو لہذا جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو یہ سبحان اللہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ خود جملہ نہیں، یہ مضاف مضاف الیہ عربی گرامر کے اعتبار سے. تو اس سے پہلے فعل پوشیدہ مانا جاتا ہے سبحت، میں نے ثنا بیان کی، میں نے پاکی بیان کی اس اللہ کی جو پاک.
تو یہ سبح تو جو ہے یہ فعل مضمر ہے اس سے پہلے جو مسند الیہ بن کے جملہ بنتا ہے. اسی طرح لفظ اللہ اللہ جب بندہ کہتا ہے تو اس سے پہلے حرف منادہ پوشیدہ ہے یا اللہ، یعنی ادعو، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ اللہ اللہ، تو یہ بھی جملہ ہے. کس طرح جملہ ہے کہ اس سے پہلے فعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ ہے ادعو بمانا یا، یعنی جب بندہ یہ کہتا ہے نا وظیفے کے اندر اللہ، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا اللہ یا اللہ. اور یا حرف ندا جو ہے اور اس کا یہ اللہ جو منادہ ہے، اس کے اندر فعل مستتر ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ ادعو ہے. معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کو پکار رہا ہوں. تو لفظ اللہ اللہ جو ہے یہ خود ایک مستقل جملہ ہے، اور یہ بدعات نہیں، بالکل جائز ہے. اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہ لفظ بدعت کیسے ہو سکتا ہے. قرآن نے خود کہا فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. تو اللہ تو خود اپنے نام کو ذکر کرے گا، فذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہارا چرچا کروں گا. اسی طرح میں نے جامع ترمذی شریف کی حدیث آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ اللہ. یہ جامع ترمذی میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت جب تک نہیں آئے گی جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ 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 کرے. تو دیکھیے کہ اس کو بطور وظیفے کے حضور نے خود بیان فرمایا. تو لہذا لفظ اللہ کو خود ذکر کرنا یہ انتہائی کمالات کی دلیل ہے. ایک نام ہے اللہ، ایک ہے ہو. کیا ہے؟ ہو. ہمارے صوفیہ ورد کراتے ہیں ہو کہتے ہیں. ہو کیا چیز ہے؟ اس پر بدعت کے فتوے موجود ہیں. ہو کیا چیز ہے؟ ہو کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جمروں کم سے کم آیت الکرسی کی تفسیر تو پڑھ کے دیکھتے کہ وہاں پر علماء نے ذکر کیا ہے. حضرات صوفیہ پر یہ حملہ کرتے ہیں. یہ حضرات صوفیہ کے جو وظائف ہیں یہ من گھڑت نہیں، بلکہ وہ قرآن کے عارفین ہوتے تھے، وہ ربانیین ہیں. تو یہ جو کہا حق حق ہو کہہ کر جو ہمارے حضرات صوفیہ ورد کراتے ہیں، تو کہیں اس میں ظاہر سے ہوتا ہے، کہیں اس میں ضمیر سے ہوتا ہے. یہ ہو کیا ہوتا ہے؟ تو ان سے پوچھو ہو اگر کچھ نہیں ہوتا ہے تو اللہ لا الہ الا ہو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو اگر کچھ نہیں ہے تو قرآن ہو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہو کا مرجع کیا ہے؟ ہو اگر مستقل کوئی وظیفہ نہیں، کیا ہو پڑھنے سے 20 نیکیاں نہیں ملیں گی؟ ہاں کی نیکی اور پیش کی نیکی. غور سے سن رہے ہیں آپ؟ ہو کہنے سے نیکی نہیں ملے گی. کیا ہو قرآن نے مستثنا یہاں پر ذکر نہیں کیا؟ الا ہو یہاں پر حرف استثناء کے ساتھ جب اس کو مستثنا کیا ہو، تو مستثنا خارج میں ایک وجود ہوتا ہے. آپ طالب علم میں جانتے ہیں کہ مستثنا ایک وجود ہوتا ہے، مستثنا ایک مستقل شے ہوتی ہے. تصورات کو مستثنا کی نہیں کیا جاتا، اب چیزوں کو مستثنا نہیں کیا جاتا. مستثنا اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی معنی، کوئی وجود، کوئی حیثیت ہوتی ہے. تو الا ہو مگر وہ جو کہا گیا، تو صوفیہ اگر اللہ کہتے ہیں تو وہ پہلے لفظ کی تکرار ہو جاتی ہے. ہو کہتے ہیں تو قرآن کی آیت کی تفسیر بنتی ہے، قرآن ہی بنتا ہے. الا ہو اس لیے کہ آیت الکرسی میں اگر آپ کہیں کہ ہو کوئی وظیفہ نہیں ہے تو آیت الکرسی پڑھتے وقت کیا تم قرآن پڑھتے ہوئے ہو کو چھوڑ دیتے ہو یا پڑھتے ہو؟ اور اگر پڑھتے ہو تو اس کا معنی کیا کرتے ہو؟ کہا اس کا معنی کرتے ہیں وہی اللہ. تو میں نے کہا جو ہم بھی جب ہو کہتے ہیں تو معنی وہی کرتے ہیں وہی اللہ، اس لیے کہ زبان ہو کہہ رہی ہوتی ہے، مرجع دل کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہو بھی ایک وظیفہ ہے، اور یہ ضمیر ہے اس میں ذات کی طرف. تو یہ آیت الکرسی میں کلیئر ہو رہی، اس لیے حدیث پاک میں نے پڑھا تھا.